لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. بعد الحمد والصلاة نہایت واجب الاحترام حضور صاحبزادہ سید عثمان شاہ صاحب گیلانی، صاحبزادہ آفتاب صاحب، حضرت صاحب کے خلفاء صوفی محمد اقبال صاحب، جناب مولانا فضل کریم صاحب، بھائی نبی احمد صاحب، دیگر معزز سامعین، آج چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت صاحب قبلہ کا سالانہ عرس مبارک ہے، جمادی الاول کی 3 تاریخ کو حضرت صاحب کا وصال ہوا، تو ماہانہ تقریب بھی ہماری ہر چاند کی پہلے جمعے کو ہوتی ہے، تو یہ چونکہ جمادی الاول تھا حضرت صاحب کا عرس مبارک سالانہ، تو آپ سارے دوست تشریف لائے. آپ کو تو ہم بڑی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، تو یہ چونکہ عرس کا موقع ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمارا خیال رکھیں. آدم صاحب نے اس میں بڑی بات مجھے، یہ سینئر لوگ اسی لیے تو ہمارے لیے ضروری ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب قبلہ نے مجھے فرمایا کہ آدم میں دعا کرتا ہوں تو یار تم بھی ہمارے لیے دعا کیا. واہ واہ کیا بات. تو یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی ہمارا خیال رکھیں. یہ آیت میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا، یہ سورہ توبہ ہے 10واں پارہ. معاملہ ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پہ چلے، جو ہم نے خطبہ جمعہ میں بات سنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کون لوگ ہیں. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے علماء کو احبار کہتے تھے. ترجمہ آپ کوئی بھی قرآن پاک کا پڑھیں گے تو ترجمے میں علماء لکھا ہوگا، والرہبان اور رب والے، رب والے لوگ اس کو مشائخ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، یہ جو علماء اور مشائخ ہیں ان کی اکثریت زیادہ تر لوگ ہیں لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کا باطل طریقے سے مال ہتھیاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بادشاہوں کا ذکر نہیں کیا، سرمایہ داروں کا ذکر نہیں. یہ مولوی اور پیر جو ہے نا، یہ ناحق مال لوگوں کا کھاتے ہیں بالباطل طریقے سے، جھوٹ کے طریقے سے. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی ہوتی ہے. کہ کتنے سخت جملے ہیں. ہم تو جاتے ہیں نا پیروں مولویوں کے پاس کی ہدایت ملے گی، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کی اکثریت، سب کا اللہ نے ذکر کیا، ان کی اکثریت جو ہے وہ ناحق مال کھاتی ہے. اور اللہ کی راہ میں فی سبیل، دیکھیے جملہ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو رکاوٹ ہے یہ لوگ ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو
خزانے جمع کرتے ہیں، کنز جمع کرتے ہیں سونے چاندی کا. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی مخلوق کے لیے ان خزانوں کے دروازے نہیں کھولتے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہی کے لیے دردناک. تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا کہ آپ کو ہمارا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ احکامات جاری کیے ہیں ان کے مطابق ہم بھی زندگی بسر کر رہے ہیں. واہ کیا ان کے مطابق ہماری جو زندگی ہے وہ گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی. یہ اللہ کی مخلوق کے لیے خزانے کیوں نہیں کھولتے؟ مال ہتھیاتے ہیں لوگوں سے اور خزانوں کی چابیاں اپنے پاس رکھتے ہیں، غرباء و مساکین کو نہیں دیتے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ نہیں کرتے. یہ جو خطبہ جمعہ میں نے آپ کو اس کی بیٹھ تشریف رکھیں، میں تو پولیس کو نام کرنا جو خطبہ جمعہ میں نے نمائش کیا کہ ہر چیز اپنی بقا چاہتی ہے، اور یہ جن کو تم نیک لوگ سمجھ رہے ہوتے ہو ان کی اکثریت بھی اپنی بقا پیسے میں سمجھتے. اس لیے پھر وہ سونے چاندی کے جو خزانے ہیں نا، کنز ہیں، یہ اس پہ باقاعدہ میرا درس آج سے کوئی 13 سال پہلے 2009-2008 کی بات ہے، چونڈا میں میرا ریکارڈ شدہ ہے، بہت سے لوگ سن چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. ان آیات میں نے تفصیلی درس کیا ہوا ہے. آج تو میں نے اپنی اصلاح کے لیے یہ بات کہی ہے. ماشاءاللہ. کنز کی تشریح میں اگر میں جاؤں گا تو پھر لمبا وقت چاہیے. جس خزانے سے زکوٰۃ بھیجی جائے نا وہ کنز نہیں رہتا. ہاں یہ ذہن میں رکھیں، جس پیسے میں سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں وہ کنز نہیں رہتا. کیونکہ اگلی آیت بڑی اور سخت ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اس خزانے کو ہم دوزخ کی آگ سے کرائیں گے اور پھر ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کے چہرے اس خزانے سے داغ دیں گے. ھذا ما کنزتم لانفسکم. اللہ فرماتا ہے پھر ہم پوچھیں گے یہ ہے تمہارا خزانہ. پیچھے تو دردناک عذاب کی بات کی تھی، اور یہاں کیا حکم دیا کہ جب ہم ان کے چہروں کو داغ دیں گے تو پھر کہیں گے یہ ہے تمہارا خزانہ. ہماری جو تعلیم ہے نا سلسلے، یہ جو ہمارے سینئر بھی بھائی ہیں، یہ سارے کو پتہ ہے، یہ جو ہمارے نوجوان آتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو یاد کرواتا رہتا ہوں کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے. یہ ہمارے سلسلے کی بنیادی تعلیمات ہے. آپ کو پتہ ہے نا ہم کھانا پکاتے بھی اللہ کے لیے، بے شک بے شک اللہ کے لیے. نظر اللہ کی مانگی، کیونکہ نظر عبادت ہے. یہ میں آپ کا ذہن کلیئر کرتا رہتا ہوں. یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، میں دادا صاحب نظر مانگ رہا ہے، بابا بھی نہیں، نظر صرف اللہ کے نام کی. نظر کسی پیر فقیر کی نہیں ہوتی، عبادت ہے. عبادت صرف اللہ کی. اس کا جو ثواب ملے گا وہ ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس کا ثواب ہم بابا فرید کی بارگاہ میں پیش کریں گے. تو یہ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، یہ جتنا شجرہ شریف پڑھتے ہیں ہمارے شجرے میں، یہ جو 45-46 لوگ ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے میرے حضور قبلہ پیر صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ تک،
الحمدللہ میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، جو جملہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ میرے گھر میں کوئی خزانہ تو نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن میں فرمایا خیرات کر۔ سرکار کو بخار کی شدت ہوئی، اگلے دن جب پوچھا تو اماں جی نے کہا کہ وہ میں آپ کی تیمارداری میں لگی رہی اور وہ خیرات نہیں کر سکی۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں کس حالت میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ میرے گھر میں دنیا کا مال پڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے سلسلہ عالیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پہ عمل کروایا جاتا ہے کہ جو بھی سجادہ نشین بنے گا وہ جب اس دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے کوئی جائیداد نہ ہو۔ پاک پیغمبر کے جانشین بنے مولا علی سرکار، ان کی بھی کوئی جائیداد نہیں جب اس دنیا سے گئے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم یہ تو بتاتے ہیں لوگوں کو کہ مولا علی وہ سوکھا ٹکڑا وہ کھا رہے تھے، اور لوگوں کو سمجھانے کی شاید کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، شاید فقیری کی زندگی، ہاں اختیاری تھا۔ تو جس دن وہ سوکھا ٹکڑا کھا رہے تھے صبح تو اس دن بھی 60,000 درہم خیرات کر کے آئے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ آباد، قبلہ عالم، زندہ آباد۔ تو میرے حضور قبلہ عالم بھی اس دنیا سے گئے تو کوئی دنیا کی جائیداد نہیں لا رہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جب کوئی بندہ صاحب اولاد ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ تکلیف بڑا ستاتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم بقا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پھر یہ قربانیاں کرتی ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ فنا ہے سارا، اس نے فنا ہو جانا۔ اس حوالے سے ہم نے حضرت صاحب کے مثال کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ یوسفیہ ویلفیئر ٹرسٹ کا انتظام کیا تھا، اور میں رات جب یہ تھوڑا سا دیکھ رہا تھا پچھلے سال کا حساب تو میں بڑا حیران ہوا کہ جنازے پہ وہ غار شریف سے تشریف لائے تھے تو ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ ان اللہ والوں کا فیض صرف اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک یہ جسمانی طور پہ موجود ہوتے ہیں، بلکہ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو فیض میں اضافہ ہوتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جب دنیا سے جاتا ہے نا اس کے فیض میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو 2020 میں ہم کوئی 20-22 خاندانوں تک پہنچے۔ میں خاندانوں کی بات کر رہا ہوں، 20-22 خاندانوں میں یعنی ماہانہ کچھ ظاہر ہے خوراک کا انتظام، بچیوں کی شادیوں کا انتظام، باقی بہانہ کچھ لوگ ہیں جن کو ادویات پہنچائی جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے مکان کے کرائے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جیسی جیسی بھی ظاہر ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ 2021 میں ہم 40 خاندانوں تک پہنچے۔ تو میں رات جب یہ میں فکر دونوں دیکھ رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ واقعی اللہ والوں کا فیض جانے کے بعد زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس ٹرسٹ کے لیے ہم نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے۔ یہ حضرت صاحب قبلہ کے عقیدت مند ہیں یا میرے کچھ دوست ہیں ذاتی، ان کا آستانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ سارا اہتمام یہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ رمضان شریف میں زیادہ ڈونیشن جو ہیں وہ آتے ہیں، اس میں یہ خیال کیا کریں کہ صدقات صدقات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ضروری بات آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس فنڈ میں اگر پیسے جمع کروانے ہیں تو سب سے پہلے جو قرآن کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ذوی القربیٰ، اپنے قریبیوں سے۔ اس میں اصل میں مصیبت یہی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے مدرسے کو پیسے دے،
یہ نہیں پوچھتے کہ تیرا کوئی قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہے کہ نہیں، تیرا کوئی ہمسایہ ضرورت مند ہے کہ نہیں۔ قیامت والے دن مجھے مدرسے کا نہیں پوچھا جاتا، مجھے میرے ہمسائے کا پوچھا جاتا۔ تو اس لیے اس بات کا اس فنڈ میں وہ کوئی بندہ پیسہ جمع نہ کروائے جس کے قریبی عزیز رشتہ دار محتاج، وہ پہلے ان کی خدمت کرے، ان تک پہنچے، اپنے ہمسایوں تک پہنچے۔ ذویل قربا سے قرآن نے شروع کیا۔ ہاں، سوائے وہ رشتے جن کی ذمہ داری تیرے اوپر فرض ہے، مثلا ماں باپ ہیں، ان کی خدمت تو فرض ہے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ اپنی اولاد پہ زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خدمت آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو باقی جو قریب کی رشتے داری ہوتی ہے وہاں سے شروع کریں گے۔ تو یہاں ہمارے ہاسپٹل میں ڈاکٹر افسر صاحب ہیں، انہوں نے 55,000 روپیہ جو ہے اس فنڈ میں اس سال خرچ کیا ماشاءاللہ۔ اپنے صوفی اقبال صاحب نے 40,000 اور 15,000، اپنے حبیب صاحب ہیں قلعے والے، ان کا 35,000 ہے، آدم صاحب نے 20,000، اور یہ جس راستے پر سے آپ چل کے آئے ہیں نا 40,000 اس راستے کے لیے آدم صاحب نے، تو یہ ماشاءاللہ راستہ جو ہے یہ آدم صاحب نے بنوایا ہے۔ میں تینوں مولویوں میں جب بیٹھتا ہوں تو میں ایک جملہ ان سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جس معیار کے میرے حضرت صاحب کے مرید ہیں تمہارے تو پیر بھی اس معیار کے جو تربیت حضرت صاحب کے مریدوں کی ہوئی ہے، یاد صاحب سے مجھے بات یاد ہے، یہ معیار ہے کسی پیر کا؟ راستہ خراب دیکھا ہے، 40,000 روپیہ دیا ہے، راستہ بنوایا، لیکن جو بات میں بتانے لگا وہ اور ہے۔ اپنوں نے کہا، قریبیوں نے، کہ رشتہ دار محلے والے کار ماننے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر وہ خراب کر کے دے جاتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ کر کے دے جاتے ہیں، کہیں کوئی اور خرابی کر کے دے جاتے ہیں۔ تو واضح صاحب ایسا کریں کہ یہ جو لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کوئی پرانی سی گاڑی اور خرید، ایک پرانی سی گاڑی نا لوگوں کو دینے کے لیے، تاکہ تمہاری گاڑی تو کوئی خراب نہ کرے۔ آپ ذرا معیار دیکھیں، آدم صاحب کو اللہ حیاتی دے، ان کی نیکی کو قبول کرے۔ آدم صاحب نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا ساری زندگی تو اللہ کے نبی کا فرمان سنتے رہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ کدھر کا دین ہے کہ میں اپنے لیے اچھی گاڑی پسند کروں اور اس کی مخلوق کے لیے پرانی گاڑی خریدوں؟ یہ معیار ہے کسی پیر کا؟ کسی پیر کی گاڑی کوئی غریب استعمال کر سکتا ہے؟ یا اس کی یہ سوچ ہے کہ جو میں نے اپنے لیے پسند کرنا وہی دوسروں کے لیے کرنا؟ تو میں تو اس حوالے سے بھی خوش قسمت ہوں کہ میرے جو مامن و مددگار حضرت صاحب مجھے دے کے گئے ہیں ان کا تو معیار ویسے ہی تقوی کا موضوع۔ تو ماشاءاللہ یہ راستہ، میں صبح زیادہ انتظامیہ والوں کو پتہ ہے کہ اشراق پڑھ کے 7:15 بجے مسجد سے جاتا ہوں۔ ایک دن میں ذرا نماز پڑھا کے چلا گیا تو راستے میں وہ نا 2-3 عورتیں سیر کو صبح نکلتی ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی اللہ ادا بھلا کرے جنہیں راہ بنا۔ میں سوچ رہا تھا کہ عالم صاحب کو پتہ بھی نہیں ان کو کون کون دعائیں دے رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ رمضان صاحب ہیں ہمارے ماشاءاللہ، حاجی مجید صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے 24,000 روپیہ اس میں، دلاوت صاحب نے 17,000 دیا۔ یہ بھائی ثناء اللہ صاحب ہیں، بڑے محبت والے بندے ہیں، انہوں نے 10,000 اس میں خرچ کیا۔ عارف صاحب ہیں منڈی توڑ والے، ان کا 15,000۔ حاجی بشیر صاحب پنڈا سے 10,000 روپئے، 200 درہم باہر سے کسی نے بھیجا تھا، اس کے 8,550 روپئے بنے تھے۔ بھائی مردراز صاحب، ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں 17 سے مدثر ہیں۔ بہرحال یہ آپ کے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے وصال کے بعد پہلی ہماری ذمہ داری یہ تھی، جو بات آپ کو بتانے لگا تھا کہ حضرت صاحب فرماتے تھے بیٹا یہ ہم سے عہد اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو اس سلسلے میں سجادہ نشین بنے گا جب وہ مرے تو اس کی کوئی جائیداد نہ ہو، اس لیے
کہ اگر وہ اپنی جائیدادیں اولاد کے لیے بنائے گا تو پھر وہ مخلوق پہ خرچ نہیں کر سکے گا. اور اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ پتہ کیا مثال اس کی؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم کا، ذرا غور سے سننا، ساری امت کا خیال رکھا، فرمایا میری اولاد کو زکوٰۃ نہ دینا، سید کو زکوٰۃ نہ دینا، سید کو صدقہ نہ دینا. اگر میں نے اپنی اولاد کے لیے جائز قرار دے دیا تو پھر لوگ تو میری اولاد کو ہی دیں گے، میری امت کہیں بھوکی نہ مر جائے. اگر حضور سیدوں کو بھی اجازت دے دیتے تو ظاہر ہے ہر امتی سیدوں کو زکوٰۃ دیتا نا، تو میرے نبی کی یاد باقی امت کا کون پریشان ہے. یہ میرے پیغمبر کی جو سوچ ہے یہ اللہ کے ولی کی سوچ ہے کہ میں اگر اپنی اولاد کے لیے کرتا رہوں گا تو پھر باقیوں کا کیا ہوگا. اس لیے الحمدللہ یہ سلسلہ بجائے کم ہونے کے خاندانوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ 4.5 لاکھ کے ڈونیشن ہم لوگوں تک پہنچا چکے ہیں. آگے بھی انشاءاللہ ایک پیکیج بچیوں کی شادیوں کا بھی ہم برتنوں کا دیتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کو پتہ ہے وہ پیغام یہاں ہی بھیجتے ہیں کہ حضرت صاحب قبلہ نے فلاں وقت ہمارے یہ مدد کی تھی، یہ تعاون کیا تھا. باقی حضرت صاحب قبلہ کے عرس مبارک، ایک تو یہ سالانہ عرس مبارک یہاں پہ ہوتا ہے، یہ چاند کے حساب سے چونکہ جمادی الاول کا مہینہ 30 دسمبر انگریزی کی تاریخ تھی. وہ آپ کے خلیفہ اول سلطان محمد اقبال صاحب کے ہاں سمڑیال میں سالانہ عرس مبارک ہوتا ہے. بھائی اعظم صاحب جنوری کے دوسرے سوموار کو حضرت صاحب کا عرس مبارک کرواتے ہیں. صوفی نبی احمد صاحب حضرت صاحب کے 40واں چونکہ وہ فروری میں ہوا تھا تو وہ 40ویں کی تاریخ انہوں نے مکمل کی ہوئی ہے. بھائی فضل کریم صاحب ماشاءاللہ بہت اعلیٰ عرس مبارک پچھلے سال بھی فیصلہ آباد میں ہوا. بھائی قدرت اللہ صاحب نے تلونڈی بھنڈرا میں عالی شان یہ سلسلہ کیا. باقی یہ ہمارے حبیب صاحب ہیں، مدثر صاحب ہیں، یہ قلعہ احمد آباد والے حاجی رشید صاحب ہیں چمنڈا سے، یہ جتنے بھی دوست ہیں، عبدالعزیز صاحب ہیں لاہور سے، اپنے کالے چک والے، میاں کوٹ والے، جب میں نام لوں گا تو لمبی فہرست ہے لیکن میں ٹوٹل تعداد آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر یہ ہم ماہانہ عرس اس میں شامل کریں جو ہر مہینے یہاں پر بھی ہوتا ہے تو یہ 40 عرس اس سال میں حضرت صاحب کے ساتھ جو بڑے یعنی بڑے لیول پہ عرس کروائے گئے وہ 40 عرس حضرت صاحب کے اصالِ ثواب بھی اور صدقہ خیرات بھی دیگیں پکا کے عام تقسیم کی گئی. تو یہ ان کا فیض ہے. آج کل تو ایک عرس بھی نہیں ہوتا، حضرت صاحب قبلہ کے 40 عرس. جائیداد میں نے آپ سے کہا کہ وہ کوئی چھوڑ کے نہیں گئے تھے. آخری مہینہ چونکہ وہ بیمار رہے تو دوستوں نے جو خدمت کی ہوئی تھی وہ صرف موجود تھی. وہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق تمام بھائیوں کو 42 ہزار روپے اور بہنوں کو 21 ہزار روپے. یہ بات پتہ نہیں کیوں کر رہا ہوں. یہ فیض حضرت صاحب کا اگلے دن مجھے ایک جگہ سے فون آیا. انہوں نے کہا یہ جو کہ مسئلہ علماء بتاتے نہیں، اگر آپ مشترکہ کھاتے میں سے ختم دلوائیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. آپ کے ماں یا باپ کی جو وراثت ہے مشترکہ میں سے آپ ختم نہیں دلوا سکتے. مشترکہ میں سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تجہیز و تکفین پہ جو خرچہ ہے وہ مشترکہ میں سے دے سکتے ہیں. انہوں نے کوئی قرض دینا ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں. انہوں نے 1/3 حصے کی کوئی وصیت کی ہے غیر وارثوں میں تو وہ دیں گے. اگر کسی مرض کا حق میں رہتا ہے تو حق میں اس میں سے دیا جائے گا.
باقی جب تک آپ جائیداد وارثوں میں تقسیم نہیں کرتے ختم نہیں کروا سکتے اس میں. اس لیے ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اس ساری وراثت کو تقسیم کیا. 42,000 روپے بھائیوں کو دیے، بہنوں کو 21,000. یہ کل مالیت حضرت صاحب کی، اور اس سے لوگوں نے بڑا فائدہ. اب لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں آپ پہلے وراثت تقسیم کرتے ہیں. یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی. باقی حضرت صاحب کی گاڑی تھی، وہ بھائی اقبال صاحب کو پتہ ہے، یہ سارے دوست میرے ساتھ تھے، اعظم صاحب ساتھ تھے. تو بھائی عاشق صاحب نے وہ چونکہ لے کے دی تھی، حضرت صاحب کے پاس تو ظاہر اتنا سرمایہ نہیں تھا. تو وہ ہم نے بھائی عاشق صاحب سے کہا کہ آپ گاڑی واپس لے جائیں، آپ کی مہربانی، آپ نے حضرت صاحب قبلہ کی خدمت کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے ان کو گفٹ کی ہوئی ہے. تو اس کو پھر یہ چونڈے میں ہمارا مکینک ہے منگوسی سے، وہ گاڑی ٹھیک کروایا کرتے تھے. 12 لاکھ کی سیل ہوئی. تو وہ ہم نے تمام بھائیوں میں 1.5 لاکھ روپیہ تقسیم کیا، بہنوں میں 75,000 روپے تقسیم کیا. باقی حضرت صاحب کے جو ختم شریف ہوئے کل کا 10ویں کا 40 کا، اس میں میں نے اور اسیب صاحب نے اور 5 آپ کے پیر بھائی ہیں جنہوں نے خرچہ کیا. باقی ہم نے کسی سے کچھ 3.5 لاکھ کے قریباً خرچ آیا تھا، لیکن ہم نے کسی سے نہیں مانگا کیونکہ حضرت صاحب کا حکم تھا. اس میں اسیب صاحب کا حصہ ہے، میرا ہے، اور آپ کے 5 پیر بھائی ہیں. انہوں نے چونکہ کہا ہے کہ ہمارا نام بھی لینا، ورنہ میں آپ کو نام بھی بتا دوں. صرف 5 لوگ ہیں پیر بھائیوں میں سے جنہوں نے اس ختم میں حصہ ڈالا تھا. تو یہ ان کی ٹوٹل وراثت تھی، یہ ہم نے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دی. اس کے بعد دربار شریف کا معاملہ آیا. میرے پاس جتنے بھی پیسے آئے میں نے وہ بڑے بھائی صاحب احمد صاحب کو بھیج دیے کہ وہ چونکہ دربار شریف کا کام کرواتے ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا ظاہر ہے اس راستے میں جب آپ چلتے ہیں نا نیکی کے راستے پہ، حضرت صاحب کے جملہ مجھے بڑا یاد آتا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا جب تم نے نیکی کے راستے پہ چلنا ہے تو پھر رکاوٹیں تو بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بہت آتی ہیں. 5-6 لوگ ہیں جنہوں نے یہ سازش شروع کی ہوئی ہے، جو ہمارے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے بہن بھائیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ ننگل شریف والے جو ہیں ان کے متعلق کبھی گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو جی وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی کے پیسے نہیں ملے، لیکن میرے بہن بھائیوں نے کبھی یہ بات نہیں کی. میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سازشی ہیں، آستانے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. تمام بھائیوں کو 1.5 لاکھ روپیہ ملا ہے اور بہنوں کو اللہ کے حکم کے مطابق جو وراثت تھی وہ تقسیم ہوئی ہے 75,000. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا بھائی عاشق کے حالات خراب ہو گئے، انہوں نے گاڑی کے پیسے واپس مانگ لیے. تو میں نے پھر اچھا یہ بھی میں بتا دوں گا، ہمارے جتنے معاملات ہوتے ہیں ہم سارے بھائی اکٹھے بیٹھتے ہیں اور فیصلہ بڑے بھائی صاحب کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں وہ ہم سارے قبول کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو میرے والد صاحب کے دشمن تھے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. وہ سمجھتے ہیں کہ آستانے پہ کوئی تماشا لگے اور ہم کو لوگوں کو بتائیں کہ اس آستانے پہ بھی یہ ہو رہا ہے. وہ بھائی یہاں تو کام ہی تو ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی اور مخلوق کی خدمت کرنی، اس میں تم کیا سازشیں کر رہے ہو. تو وہ میرے بہن بھائیوں کے متعلق یہ غلط پراپوگنڈا کرتے ہیں. میرے متعلق وہ کرے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ چونکہ میرے بہن بھائیوں کے متعلق کر رہے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں ہمیں گاڑی کے پیسے نہیں ملے. انہوں نے کبھی یہ بات، یہ جملہ سارے ریکارڈ پہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات، جو بھی شخص آپ کو آ کے یہ بات کہے کہ حضرت صاحب کی اولاد یہ کہتی ہے ہمیں پیسے نہیں ملے، وہ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے. میرے بہن بھائیوں نے کبھی یہ بات نہیں. ہاں اب جو بات بتانے لگا پیسے واپس کرنے سے، اعظم صاحب ساتھ تھے، اقبال صاحب ساتھ تھے، اور بھی کافی دوست ہیں جن کو پتہ ہے ساری بات. ہم پھر سارے بھائی اکٹھے ہوئے تو بھائی کہنے لگے کہ میں تیرے لینڈر پوانٹے ہوں تے ہجے میرے کو نہیں ہے معاملہ. محمود صاحب بھی کہنے لگے کہ میرا پینشن کا معاملہ ہے.
بہرحال ہم بھائیوں نے بیٹھ کے گھر کا فیصلہ تھا کہ تم اس کو پے کر دو، ہم آہستہ آہستہ تمہیں دے دیں گے۔ اب میں نے ادھار اٹھا کے وہ پیسے بھائی عاشق صاحب کو واپس 12 لاکھ کر دیا۔ آپ کے پیر بھائیوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے ظاہر ہے وہ ادھار ہی لیا، میں نے یہ مسجد میں بیٹھا ہوں ادھار واپس کر دیا۔ جیسے جیسے میرے بہن بھائی مجھے واپس کریں گے، سب سے چھوٹی بہن نے 75,000 عطیہ میلاد میں دے دی ہے، سیف صاحب کی بھی کمیٹی نکلنے والی ہے، سب نے وعدہ کیا۔ یعنی میرا کوئی بہن بھائی یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیسے نہیں ملے، لیکن یہ بدبخت لوگ میرے بہن بھائیوں کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا ذرا نا خیال رکھا کریں، ایسی سازشوں میں نہیں آئے۔ ہمارے ہاں حضرت صاحب کوئی ایسی چیز چھوڑ کے ہی نہیں گئے۔ باقی یہ جو آپ کو ڈیرا نظر آتا ہے نا، یہ ہماری والدہ کا حصہ تھا، یہ ہمارے ننال ہیں، نانکے نے ساڑھے، اور ان کا بھی سال 97 میں ہو گیا تھا، اور ہمارے بہن بھائیوں کو وہ ماں کی وراثت ہمارے نام لگ گئی 1998 کی۔ ہمارا کوئی تقسیم کا رولا نہیں تھا، یعنی والدہ صاحبہ کی جو وراثت ہے تمام بہن بھائیوں کے نام۔ یہ جو گاڑی والے تھے یا جو آخری مہینے کے یہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب لڑائی والے تو معاملہ ہی کوئی نہ کبھی ہماری لڑائی ہوئی ہے، ہم اپنے فیصلے بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کے کرتے ہیں۔ مثلاً اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ ہمارا مثلاً وراثت ہمیں ماں کی طرف سے مل گئی ہے، ہمارے نام ہے ماں، لیکن پھر بھی میں نے مہمان کھانا شروع کرنا تھا، ہم سارے بھائی بیٹھے، بڑے بھائی جان سے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جگہ میں نے تیرے لیے رکھی ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، نصیب تیری یہ جو اب تقسیم کی ہے یہ بڑے بھائی صاحب نے کی ہے، اور کسی چھوٹے بھائی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو یار تمہیں تو یہ مثالیں دینی چاہیے باہر کی، یار جیسے ہمارے حضرت صاحب کے بچے وراثت پوری ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے ہیں، مشورے سے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ایسے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ سارے شیطان ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ میں اس میں وہ چونکہ آپ کے پیر بھائی نہیں ہیں، ہمارے کالے چک کا رانا پھولا، رانا عمران، اس نے ایسے بہت سے لوگوں کو منہ بند کیا ہے، اس نے ہماری خیر خواہی چاہیے، میں اس بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم بکواس کرتے ہو، وہاں تو کوئی بات نہیں، تو اس نے ہماری خیر خواہی کی ہے، تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سازشیں جو حضرت صاحب کا جملہ میں آپ کو بتانے لگا تھا، حضرت صاحب کتنا فرماتے تھے، بیٹا یہ شیطان نے عمر قیامت تک مانگی ہوئی، اور میں آپ کی وساطت سے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے، ڈرو اللہ سے، یہ جھوٹ سانپ بنے۔ اچھا میں کئی دفعہ بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس سے بڑی جہنم اور کیا ہوگی کہ جس شخص کو نبی پاک ہی اپنی امت سے نکال دے گا۔ سرکار فرمائے کہ مومن سے اور گناہ ہو سکتے ہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو نبی پاک فرما دے کہ یہ میری امت میں سے نہیں ہے، اس کو اور کیا عذاب ہے؟ جس کو مرشد کریم اپنی بارگاہ سے نکال دیں گے، قیامت والے دن کہاں اکٹھا ہونا ہے؟ یہ 15واں پارہ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تم بھی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بلائے جاؤ گے، اور پیر و مرشد کہیں کہ مولا کریم کے تو جھوٹے تھے، اس کے لیے اور جہنم اور کیا ہو سکتا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اگر مریدوں میں سے رشتہ داروں میں سے کوئی یہ سازشیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو 1 گناہ ہے، اور اگر میں بیٹا ہو کے ایسی بات جھوٹ بولوں گا تو مجھے 2 گناہ ہے۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں اصل بات کا پتہ نہیں تھا تو ہم جھوٹ میں گمراہ ہو گئے۔ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکوں کہ مولا کریم میں نے حق پیغام تک پہنچا دیا۔ تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ایک بندہ سے مجھے کہنے لگا، سنیا تو مسرور مدرسہ بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں ہمارا تو ہر جمعہ ہی درس ہوتا ہے، قرآن پاک لوگ سیکھنے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ کسی نے سوچا بھی تھا کہ ساجاڑ کیا مان میں اتنی رونقیں ہوں۔ بھائی وہ جو بات میں نے خطبہ جمعہ میں کہی ہے نا، عطر پھر محتاج نہیں ہوتا ہے، کیوں نہیں، بے شک
ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمیں حضرت صاحب نے دکھایا 2004 میں ادھر انہوں نے مکان بنا کے دیا، یہاں بیٹھا، میری سمجھ سے بات تھی۔ تو اس سال میں میرے لیے جو پرابلم ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پیر بھائیوں کے جو پروگرام ہے وہ 40 ہے، صرف 40 ہے، اس میں عرس بھی شامل ہے، لیکن پیر بھائیوں کے علاوہ جو میں لوگوں کے پاس گیا ہوں میں 150 پروگرام ہو گئے۔ اب اس میں یہ میں 55 جمعے بھی شامل کر تو میرا 300 دن تو پروگراموں میں گزر گیا۔ اور کتنے لوگ ہیں جن سے میں نے معذرت کی کہ یار میرے پاس وقت نہیں۔ آپ اشرافت صاحب بھی مانگ رہے تھے نا اور کے لوگ ربیع الاول شریف، یعنی اس شہر میں بھی کتنے لوگ ہیں جن سے مجھے معذرت کرنی پڑتی کہ یار میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کی مہربانی، آپ میری صحت نہیں دیکھتے۔ یعنی حضرت صاحب کی مثال کے بعد صحت گرنا شروع ہو گئی ہے نا، اس لیے کہ جس کو پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے اور یہ لوگ میری ذمہ داری ہے۔ یہ گفتگو میں نے سیالکوٹ علماء و مشائخ میں کی تھی، وہاں پیر اور مولوی اکٹھے ہوئے، میں نے کہا تمہیں یہ بات مریدوں کو کہتے ہو نا کہ ہم اولے الامر ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولے الامر کی اطاعت کرو، اپنے آپ کو اولے الامر کہتے ہو نا، تو پھر پتہ اولے الامر کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر کو پوچھ کر چھوڑی، تمہیں اولے الامر بننا تو آتا ہے، اگر تمہارا کوئی مرید دوائی کے ہاتھوں مر گیا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہیں اپنی ذمہ داری، تمہیں اولے الامر بننا آتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وہ ہمیں پیسے دو، یہ نہیں پتا تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں نے اس کو کاروبار سمجھا۔ باقی الحمدللہ ڈیرے پہ بھی جو تقسیم ہے وہ ہمارے بڑے بھائی، یہ ہمارا یعنی آپس میں محبت کا یہ معاملہ ہے کہ جگہ ہمارے نام ہے، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی ہم بڑے بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے کریں ایسے کریں۔ تو ان سازشیوں کا ان کو پیغام یہ دو کہ مرنا ہے، جھوٹ کا حساب دینا ہے، اور وہ میرا اللہ تو دل سے گزرنے والے خیال کو بھی دیکھتا ہے، وہ میرا اللہ تو میری آنکھ کی خیانت کو بھی دیکھتا ہے۔ کیا بتاؤں ہمارے سلسلے میں کچھ چیزیں تو میں نے حضرت صاحب کے 10ویں پہ آپ کو بیان کر دی تھی، کچھ 40ویں میں بیان کی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یار میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ میرے ساتھ ضد نہیں کرتے کہ 1 رات رہنا ہے 2 رات رہنا ہے، جتنا میں وقت دوں اسی پہ گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ پروگرام حضرت صاحب نے شروع کروایا تھا چھٹی شریف کا تھا، اور ربیع الاول شریف کا آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر میں پروگرام کرواتے تھے حضور صاحب رویہ دور سے، میں نے وہی یہ طریقہ حضرت صاحب کو رس کی بھی چھٹی شریف کے ختم میرے پاس وقت نہیں ہے، اتنے لوگوں کے پاس میں نے جانا ہوتا ہے، اتنے لوگوں کے ظاہر یہ جو شیڈول آپ کو بتا رہا ہوں رمضان شریف کی بھی چھٹی ابھی دسمبر اس میں نے شامل کی، تو اس لیے میرے لیے بھی دعا کیا کریں، صحت کی دعا کیا کریں، ایمان کی استقامت کی دعا کیا کریں۔ یہ آپ کا آستانہ وہ ہے جس کا فیض بالکل ویسے ہی ہے جیسے رسول اللہ چھوڑ کے گئے۔ واہ کیا بات، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ یہ جمعے کی صورت میں بھی ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ایک میرے دوست ہیں وہ جو ان پروگراموں کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 2021 میں آپ نے ڈائریکٹ ایسے لوگوں سے 55,000 کے قریب لوگوں کو خطاب کیا، یعنی 55,000 لوگ ایسے ڈائریکٹ مختلف پروگراموں پہ، وہ جو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں وہاں کا وہ مجھے اندازہ بتا رہے ہیں، پھر خطبہ جمعہ میں۔ لیکن ابلیس سے تو ظاہر ہے ہر وقت انسان کو ہاں پریشان رہنا چاہیے، ہر وقت حملے کرتا رہتا ہے، سازشیں کرتا ہے۔ آپ کا دیکھیے میرے رسول اللہ نے فرمایا تھا میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ چراغ میرے پیغمبر نے جلایا ہے، اب جس نے بھی مقابلہ کرنا ہے اللہ رسول کا کرنا ہے۔
اللہ وہ آ کے دیکھ لیں یہاں پہ کہ حضرت صاحب قبلہ کا فیض کیسے جائے، جسمانی صورت میں بھی اور روحانی صورت میں۔ اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سمبڑیال شریف میں پہلے تو لوگوں سے ایک آستانہ برداشت نہیں ہوتا تھا، اب یہ 4 جگہوں میں پھیل گئے۔ فضل کریم صاحب کو ماشاءاللہ، نبی احمد صاحب، اور لوگ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب کی پروڈکشن، یہ ہے پیداوار۔ تو یہ آج دوسری جو ہے یہ ضرور سن لیں۔ دیکھیے یہ بھائی ثناء اللہ صاحب میرے پاس 50,000 روپیہ لے کے آئے۔ میں نے کہا بھائی صاحب کو دیا، میں نے جا کے پھر پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہاں مجھے پیسے دے کے گئے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے دربار کے لیے فلان عارف صاحب آئے، ان کو میں نے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پیسے پکڑتا نہیں ہوں۔ عزیز بٹ صاحب ہیں گلگتی والے، 2 دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ دربار شریف کے پیسے، میں نے کہا آج دے کے۔ اس کے علاوہ نبی احمد صاحب ہیں 1 لاکھ روپیہ دربار کے لیے، بھائی آدم صاحب نے دیے، سارے پیر بھائی دربار کی خدمت کرتے ہیں۔ اور وہ ساتھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پیر بھائی دربار کی خدمت کرتے ہیں۔ ہو بھائی یہی تو دربار بنوا رہے ہیں کہ حضرت صاحب کے فنڈ کو بھی چلا رہے ہیں، دربار شریف کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اور باقی یہ سارا لنگر شریف کا انتظام جو ہے روحانی بھی، یعنی محفل جب ہوتی ہے تو لوگوں تک بھی دین کا پیغام بھی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے سامنے تو میرے بہن بھائیوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں گاڑی کے پیسے نہیں ملے یا ہمیں دربار کے لیے، یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، ان کو سمجھائیں، ڈریں اللہ سے، جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بددیان تھی، یہ جھوٹ، یہ سازش۔ بس وقت ہو گیا اذان کا، حضور غوث پاک کا جملہ محض کر کے پھر اذان ہوتی ہے اور پھر بعد میں ختم شریف پڑھتے ہیں۔ غوث پاک سرکار کے خلاف جب یہ سازشیں شروع ہوئیں، ان کے خلاف تو وسیع پیمانے پہ بادشاہ کے لیول پہ ہوئی، تو حضور غوث پاک دیکھتے ہیں، پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمہارے جھوٹ اور تمہاری سازشوں سے شام وقت سے پہلے تو نہیں ہوتا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور بھائی شام نے اپنے وقت پر ہی ہونا ہے، تمہاری سازشوں اور جھوٹ سے میرے حضرت صاحب قبلہ کے فیض میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہ کو آباد رکھیں۔